بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين النبي المؤيد ورسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر اللهم عجل له الفرج. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جانتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ بی بی فاطمہ معصومہ قم کی بارے میں گفتگو، وہ ہستی کہ جو امام رضا علیہ السلام کی بہن اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بعد وہ واحد ہستی ہیں، وہ واحد عورت کہ جس کے لیے روز قیامت شفاعت شافع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. امام کا خود جملہ ہے بی بی فاطمہ معصومہ قم کے لیے آپ کی زیارت میں، یہ جملہ ہے کہ اے فاطمہ، آپ وہ ہیں کہ جن کا خدا کے نزدیک ایک خاص مقام ہے، اور خود بی بی معصومہ قم کی حرم کے جو محراب ہے اس کے اوپر جو ہمیں لکھا ہوا نظر آتا ہے وہ کہ یا فاطمہ تو اشفعی لی عند اللہ، اے وہ کہ جو خدا کے نزدیک ہمارے لیے شفاعت کرنے والوں میں سے قرار پائے گی. جناب معصومہ قم وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ آپ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بعد وہ واحد خاتون ہیں جن کے لیے امام معصوم نے زیارت نامہ کہا، کہ جس کا امام معصوم سے منقول زیارت نامہ موجود ہے. جناب فاطمہ معصومہ قم اپنے خاندان میں ایک خاص فضیلت اور کرامات کی حامل تھیں، چونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام مصطفیٰ کاظم علیہ السلام کی اور بھی بیٹیاں تھیں کہ جن کا نام فاطمہ تھا، لیکن جناب فاطمہ معصومہ قم کو اپنے خاندان کی تمام بیٹیوں میں ایک ممتاز حیثیت حاصل تھی، جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آج کچھ روایات ائمہ طاہرین سے نقل کریں گے کہ جس سے آپ کے اعلیٰ مقام کی نشاندہی ہوتی ہے. سب سے پہلے یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ روایت کے جس میں امام فرماتے ہیں وَصَدَقًا فِيهَا امْرَأَةٌ مِّنْ أَوْلَادِي تُسَمِّي فَاطِمَةٌ فَمَنْ ضَارَهَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. سرزمین قوم کو ڈسکرائب کے بارے میں بیان کرتے وقت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ قم ہمارا حرم ہوگا اور ستدفن فیہا امرأۃ من اولادی، اور وہاں ہماری اولاد میں سے ایک ایسی ہستی کو دفن کیا جائے گا کہ جس کا نام فاطمہ ہوگا. فمن ضارها، پس جو اس کی زیارت کرے گا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. جو خود اس بات کی دلیل ہے، جو خود فاطمہ معصومہ قم کی اعلیٰ مقام کی دلیل ہے. عزیزان گرامی،
جناب فاطمہ معصومہ قم اول ذیقات سن 173 ہجری میں یعنی 173 میں مدینہ منورہ میں اس دنیا میں تشریف لائیں. یقیناً آپ کے شرف اور کمال کے لیے یہی کافی ہے کہ امام معصوم زیارت میں آپ کے لیے بنت ولی اللہ و اخت ولی اللہ و عمت ولی اللہ، کسی بھی ہستی کے لیے اس سے زیادہ برترین شرف کیا ہوگا کہ آپ ایک ولی خدا کی بیٹی، ایک ولی خدا کی بہن اور ایک ولی خدا کی پھوپ کہلائیں. آپ کے والد امام موسیٰ کاظم اور آپ کی والدہ نجمہ خاتون کے جو امام علی رضا علیہ السلام کی بھی والدہ گرامی تھی. چونکہ بچپن میں ہی جب بعض روایت کے مطابق بی بی فقط 10 سال کی تھیں اور بعض کے مطابق فقط 11 سال کی تھیں، بعض روایت کے مطابق بی بی 10 سال کی تھیں اور بعض روایت کے مطابق آپ 6 سال کی تھیں، اس وقت آپ کے والد کو شہید کر دیا گیا اور جب سے آپ اپنے بھائی امام علی رضا علیہ السلام کی سرپرستی میں آ گئی. بی بی فاطمہ معصومہ قم اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام سے بے حد نزدیک تھی اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ آپ نے بہت کم عمری سے اپنا وقت اپنے بھائی کی سرپرستی میں گزارا، لہذا روایات کے مطابق جب امام رضا علیہ السلام کو خراسان کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تو فقط 1 سال بعد ہی بی بی معصومہ قم بھی اپنے بھائی امام علی رضا علیہ السلام کی فراق کو برداشت نہ کر سکیں اور آپ کی زیارت کے لیے ایک مرتبہ خراسان کی طرف روانہ ہوں. اور انشاءاللہ آگے چل کے ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی اور گفتگو کریں گے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جناب معصومہ قم کا نام فاطمہ، کہ جو آپ جانتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی یہ روش تھی کہ اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ اور اپنے بیٹوں کا نام علی مرتضیٰ علیہ السلام کے نام پر رکھتے تھے، کہ جو خود جن لوگوں کے ہاں یہ نام موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ نام یہ وہ نام ہے کہ جو خود اپنے اندر بے انتہا برکتیں اور رحمتیں اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. جس گھر میں بھی نام فاطمہ موجود ہے وہ خود جانتے ہیں کہ وہاں اس نام کی برکت اور رحمت انسان اپنی زندگی میں اپنے گھر میں محسوس کر سکتا ہے. آپ کے مشہور القابات میں سے کہ جو آپ کے زیارت نامے میں، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ وہ زیارت نامہ ہے کہ جو ایک امام معصوم نے پوری خاندان عصمت میں 2 ہی خواتین ہیں جن کے لیے کسی امام معصوم سے زیارت نامہ منسوب ہے. جس زیارت نامے میں جو القاب امام معصوم جناب معصومہ قم کے لیے فرما رہے ہیں وہ القابات طاہرہ، مرضیہ، رضیہ، برہ، تقیہ، سیدہ، صدیقہ، حمیدہ، رشیدہ، یہ وہ القاب ہیں کہ جو بی بی معصومہ قم کے لیے امام نے بیان فرمائے ہیں آپ کے زیارت نامے میں، جو خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ امام معصوم وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کو انہی القابات سے نوازتا ہے کہ جن صفات کو اس شخصیت کے اندر موجود ہوتی ہیں. امام معصوم ہماری طرح
نہیں کرتے، بلکہ ان کے دیے ہوئے الفاظ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہوتے ہیں کہ جو اس ہستی کا ہے، وہ ہستی کہ جسے امام معصوم مرضیت کہہ رہا ہو، یقیناً وہ مورد رضایت پروردگار ہے، اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے امام معصوم کا یہ فرمان ہے کہ جس نے اس کی زیارت کی اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ خود اس روایت کو اگر انسان غور کرے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بی بی کا مقام کتنا بلند ہے، کہ آپ کی شخصیت اور آپ کی قدر اور آپ کی زیارت امام کی نگاہ میں اتنی بلند ہے کہ آپ کی زیارت سے انسان کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے تھوڑی سی اس حدیث کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ واقعہ کیوں ایک امام معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ جو انسان معصوم قوم کی سرزمین میں زیارت کرے گا اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، جب ہم کسی امام کی زیارت کو جاتے ہیں تو جو لوگ اس سعادت سے شرف یاب ہو چکے ہیں وہ اس بات کو یقیناً میری اس بات کو سے ایگری کریں گے کہ انسان جو معنویت حتیٰ کہ 2 رکعت ادا کی ہوئی نماز جو ہم اپنے گھر میں ادا کرتے ہیں اس میں، اور وہ 2 رکعت نماز جو ہم کسی امام معصوم کے حرم میں انجام دیتے ہیں، دونوں کی کیفیت میں ہم اور اس کے ہماری ذات کے اوپر اثر میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ جو معنویت انسان ایک امام معصوم کے حرم میں محسوس کرتا ہے، جو قرب الہی ہم امام معصوم کے حرم میں محسوس کرتے ہیں، وہ اپنے گھر میں شاید انسان اس طرح محسوس نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس وجود کی خدا سے قربت کا نتیجہ ہے کہ جب ہم ان کی زیارت کو جاتے ہیں تو اس محبت پروردگار عالم، وہ اس قرب الہی کو ہم بھی تھوڑا سا چکھ پاتے ہیں کہ جب ہم ان ہستیوں کی زیارت کو جاتے ہیں۔ اور یہی سب سے اہم ترین نقطہ ہے کہ جو فاطمہ معصومہ قوم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، کہ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ جتنے دن ہم جانتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے اس بارے میں بات بھی کریں گے کہ جب جناب معصومہ قم اپنے بھائی کی زیارت کے لیے ایک مرتبہ خراسان کی طرف روانہ ہوئی ہیں اور راستے میں آپ جب قم میں مقیم ہوئی تھی تو وہاں پر آج بھی وہ جگہ موجود ہے، وہ محراب عبادت، کہ جتنے دن آپ وہاں رکی آپ نے تمام دن جو ہیں وہ عبادت میں گزارے، اور آپ کا محراب عبادت آج بھی وہاں زیارت کے لیے موجود ہے، کہ جہاں آج ایک مسجد اور کچھ کمرے ہیں اور وہ باقاعدہ ایک مدرسے کی حیثیت سے آج بھی موجود ہے۔ تو سب سے اہم چیز یہ کہ جب انسان ان ہستیوں کی زیارت کو جاتا ہے تو اس کے اندر خود بھی خداوند عالم کی سے قربت، معنویت اور ان کی شخصیت پر غور کرنے سے انسان کے اندر راہ درست اور راہ دین کو اپنانے کا شوق جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو گناہوں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ امام معصوم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم معصوم قوم کی زیارت کرو گے تو گویا تم نے میری زیارت کی ہے۔ یہ امام علی رضا علیہ السلام کی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ منظار المعصومہ قوم کا منظر رانی، اور یہ بہت بڑی بات ہے جاننے گرامی کہ امام معصوم ہے۔ امام معصوم کا یہ کہنا کہ معصوم قوم کی سرزمین میں زیارت ایسے ہے کہ جیسے تم نے میری زیارت کی، میں وہ کہ جسے خداوند عالم نے قرآن میں جس کی معصومیت کی گواہی دی ہو۔ ایک اور بات جو اس روایت میں غور طلب ہے کہ جناب
فاطمہ بنت موسی بن کاظم، آپ کو معصومہ کا لقب ایک امام معصوم دے رہا ہے. یہ خود اس بات کی گواہی ہے کہ جناب معصوم ہے قم کی شخصیت کتنی بلند. امام معصوم وہ ہے کہ جسے خداوند عالم نے ہر رچ سے پاک کر کے اس دنیا میں اتارا ہے. اور فاطمہ بنت موسی بن کاظم وہ ہستی ہیں کہ جسے معصومیت کی گواہی مل رہی ہے ایک امام معصوم کے ذریعے سے، جو خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بیوی بی کی شخصیت کتنی عظیم اور کتنی بلند ہوگی. بیوی بی کے اور القابات میں سے کہ جو ہمیں امام معصوم کی روایات سے ملتے ہیں، وہ ہے آپ کا لقب تقیہ، پرہیزگاری. کہ آپ کے بارے میں جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیوں بی بی کی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت موسی بن کاظم کی شخصیت وہ تھی کہ جس کے لیے جب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیوں آپ کی شادی نہیں ہوئی، تو بعض علماء اس کے جواب میں لکھتے ہیں کیونکہ اول یہ کہ آپ کی سرپرستی امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور امام چاہتے تھے کہ آپ کے لیے کچھ ایسے کو تلاش کریں کہ جو بیوی کا کفو ہو. آپ کی پرہیزگاری، آپ کا تقوی اتنا بلند تھا کہ جناب معصوم قوم کو امام معصوم نے تقیہ کا لقب دیا. عزیزان گرامی، اس کے علاوہ جناب معصوم قوم ان شخصیات میں سے ہیں کہ جن سے بہت ساری روایات آپ سے نقل ہوئی ہیں، یعنی آپ علوم اسلامی اور اس علوم آل محمد سے بے پناہ آگاہی رکھتی تھیں، اور آپ مستند راویان احادیث میں سے ہیں کہ جیسے کہ علامہ امینی نے اپنی کتاب شریف القدیر میں بھی آپ سے استناد کر کے جو ہے روایات کو نقل کیا ہے کہ آپ کو اس لحاظ سے آپ کا محدثہ لقب ہے کہ آپ صحیح راویان احادیث میں سے آپ سے بھی بہت ساری ایسی روایات ہیں جو آپ سے نقل کی گئی ہیں. بہت سارے لوگ اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ مقام عصمت، یقیناً وہ مقام عصمت فقط اور فقط چہاردہ معصومین کے لیے ہے کہ جو مخصوص ہے چہاردہ معصومین اور ذات سید طاہرہ سلام اللہ علیہا سے. البتہ خود امام معصوم کا آپ کو معصومہ کا لقب دینا اس بات کی گواہی ہے کہ آپ ان شخصیات میں سے تھیں کہ جنہوں نے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی مانند مقام عصمت سے بہت زیادہ نزدیک تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی انسان اپنے عمل کے ذریعے مقام عصمت سے اتنا نزدیک ہو جائے کہ خود امام معصوم اسے معصومہ کا لقب دے. عزیزان گرامی، یہاں پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے جناب معصوم قوم کی کہ جب آپ نے
امام رضا علیہ السلام کی قر کی جدائی میں 1 سال گزار لیا اور بی بی سے یہ جدائی برداشت نہ ہوئی تو ایک مرتبہ بعض روایت کے مطابق 22 افراد کا قافلہ لے کر بی بی خراسان کی جانب روانہ ہوئی ہیں اور ساوا کے مقام پر جب حکومت کے کارندوں سے قافلے کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور یہاں پر آپ کے قافلے کے بہت سارے افراد کو شہید کر دیا جاتا ہے. روایت کے مطابق بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اس مقام پر بیمار پڑ گئیں اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ اس مقام پر آپ کو کھانے کے ذریعے زہر دیا گیا جو آپ کی بیماری کا باعث بنا. جب یہاں پر آپ بیمار پڑی تو اب تاریخ میں اختلاف ملتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ بعض نے لکھا ہے کہ اس مقام پر جب آپ پہنچی تو آپ نے یہاں اپنے غلاموں سے پوچھا کہ یہاں سے قم کتنی دور ہے. خود بی بی نے سوال کیا کہ یہاں سے قم کتنی دور ہے اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ قم میں زیادہ تر شیعہ اہل بیت علیہم السلام مقیم تھے تو جب انہیں معلوم ہوا کہ جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر جو ہے وہ سفر کر کے ساوا کے مقام تک آئی ہیں تو شیعوں کا ایک قافلہ روانہ ہوا اور آپ کے استقبال کے لیے آیا کہ جن میں موسیٰ ابن خزرج ابن سعد اشعری بھی موجود تھے کہ جن کے گھر پر بی بی نے قم میں قیام کیا. تو بہرحال دونوں طرح کی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ بعض کے مطابق بی بی نے خود سوال کیا اور بعض کے مطابق کہ قافلہ جب آیا اور انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو لے کر اپنے ساتھ قم کی طرف چلے. لیکن اکثر علماء نے کہا کہ بی بی نے خود بھی سوال کیا اور کہا کہ مجھے قم منتقل کر دو. جب بی بی قم میں آئی ہیں تو موسیٰ ابن خزرج ابن سعد اشعری کے گھر پر آپ نے قیام کیا اور 70 دن تک بی بی جو قم میں رہی ہیں انہی کے گھر پر آپ نے قیام کیا ہے اور آج بھی وہ مقام موجود ہے کہ جو آپ کا مخصوص محراب عبادت تھا جہاں آپ اپنا وقت عبادت میں گزارتی تھیں. عزیزان گرامی، بی بی 70 روز کی مدت گزارنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی اسی بیماری کی حالت میں کہ جس کے بارے میں یہی ملتا ہے کہ آپ کو چونکہ زہر دیا گیا تھا غذا کے ذریعے کہ جو آہستہ آہستہ آپ کے جسم میں سرایت کرتا رہا اور جس کے زیر اثر بی بی 28 سال کی عمر میں بعض روایت کے مطابق 10 اور بعض روایت کے مطابق 12 ربیع الثانی کے دن اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اور آج بھی آپ کا روزہ جو ہے وہ قم کی سرزمین نے مسلمانوں کے لیے علم، برکات اور رحمتوں کا مرکز بنا ہوا ہے. اور جس طرح سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی روایت میں اس کی پیشن گوئی کی تھی کیونکہ کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ روایت امام نے 7ویں امام کی ولادت سے پہلے اس روایت کو بیان کیا تھا کہ یہ سرزمین وہ ہے کہ جو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اور یہ ہمارا مرکز ہوگا اور یہاں ہماری اولادوں میں سے ایک ہستی کو دفن کیا جائے گا کہ جس کا نام فاطمہ ہوگا اور جو اس کی زیارت کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. اور الحمدللہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں
دنیا کے مختلف خطوں میں اس مقام سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور منتشر کیا جا رہا ہے علم آل محمد. اس سرزمین سے علم حاصل کر کے لوگ دنیا میں علم آل محمد کو منتشر کر رہے ہیں. یہی بی بی کی برکتوں اور یقیناً جو لوگ اس سرزمین پہ رہے ہیں اور جنہوں نے وہاں زندگی گزاری ہے، میں بھی الحمدللہ خدا کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم نے بھی کچھ عرصہ اس سرزمین پہ گزارا ہے. اور جو آج اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے وقت گزارا ہو وہ یہ بات کی تصدیق کریں گے کہ جب انسان اس سرزمین پہ ہوتا ہے تو خود بخود انسان کو اپنی زندگی میں اس عظیم ہستی کی برکتوں کو انسان محسوس کرتا ہے. جب آپ وہاں موجود ہوتے ہیں قم میں، سب سے اہم ترین چیز جو خود میں نے محسوس کی وہ یہ کہ جب انسان اس سرزمین پہ ہوتا ہے تو بی بی کی ہستی، بی بی کا وجود ایسا ہے کہ جب انسان کسی بھی مشکل میں ہو تو آپ کی ذات سے توسل کر کے انسان اس اپنے آپ کو جو ہے وہ اطمینان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. ایک خاص قسم کی معنویت ہے جو انسان اس سرزمین سے حاصل کرتا ہے. اور الحمدللہ اور انشاءاللہ کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا بار بار ہمیں اس سرزمین سے مستفید ہونے کے لیے، اس سرزمین سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان ہستیوں کو پہچان سکیں، ان سے قریب ہو سکیں، کیونکہ ان کی قربت انسان کے لیے بہترین ذریعہ ہے قربت الہی کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.